اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک متنفس سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بھی اسی سے یعنی اس کی جنس سے پیدا کیا، اور پھر انہی دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ قرابت کے بارے میں بھی ڈرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر حاضر اور ناظر ہے۔ اور یتیموں کے مال ان کے سپرد کرو، اور پاک مال کے بدلے ناپاک مال حاصل نہ کرو، اور ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4 سے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا جو تمہاری ملکیت میں ہو ان پر اکتفا کرو، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ بے انصافی کرو، یعنی ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ۔ اور عورتوں کے حق میں مہر خوش دلی سے ادا کرو، اور اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے تمہیں بخش دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہاری زندگی کا سامان اور اسے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے ناسمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرو، ہاں البتہ ان کو کھانا اور طعام کھلاؤ اور کپڑا پہناؤ اور ان سے اچھی گفتگو کرو، اور یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں اور تم ان میں اہلیت اور سمجھداری بھی پاؤ تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور فضول خرچی سے کام لے کر اور اس جلد بازی میں کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں ان کا مال مت کھاؤ۔ اور جو سرپرست مالدار ہو تو اسے تو بہرحال ان کے مال سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، اور جو نادار ہو اسے معروف یعنی مناسب طریقہ سے کھانا چاہیے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان لوگوں کو گواہ بنا لو، اور یوں تو حساب کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس ترکہ سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکہ سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ خدا کی طرف سے لازمی مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر رشتہ دار، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دے دو، اور ان سے درست اور مناسب طریقے سے بات کرو۔ اور ترکہ تقسیم کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اور کمزور بچے چھوڑ جاتے تو انہیں ان کی کس قدر فکر ہوتی، لہٰذا وہ دوسروں کے یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈریں اور بالکل درست اور سیدھی بات کریں۔ بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے یعنی واصل جہنم ہوں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ برابر ہے 2 لڑکیوں کے۔ اب اگر لڑکیاں ہی وارث ہوں اور ہوں بھی 2 سے اوپر تو ان کو 2/3 ترکہ دیا جائے گا، اور ایک لڑکی وارث ہو تو اسے آدھا ترکہ دیا جائے گا۔ اور اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکہ کا 6واں حصہ ہوگا باقی اولاد کا، اور اگر بے اولاد ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا، باقی 2/3 باپ کو ملے گا۔ اور اگر اس مرنے والے کے بھائی بہن ہوں تو پھر اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، باقی 5/6 بہن بھائیوں کو ملے گا، مگر یہ تقسیم اس وقت ہوگی جب میت کی وصیت پوری کر دی جائے جو وہ کر گیا ہو، اور اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے گا جو اس پر ہو۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد میں سے نفر ثانی کے لحاظ سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔